یہ ان کی زندگی کا ایک سچا واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک مکان میں شفٹ ہوئے۔ مکان کشادہ اور ہوادار تھا۔ صرف ایک خامی تھی کہ وہ آبادی سے ذرا ہٹ کے تھا۔ یہ ہمیں پہلے والے مکان سے سستا پڑا تھا، اس لیے میرے شوہر نے فوراً خرید لیا۔ ہمارے 3 بچے تھے۔ میری بیٹی سب سے چھوٹی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتی تھی۔ مجھے اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا تھا کہ کہیں اپنے آپ کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ جولائی کی ایک گرم دوپہر تھی، جب میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹی کو سلا رہی تھی۔ تب ہمارا گھر کا مکمل سامان سیٹ نہیں ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سامان سیٹ کر رہی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت سیٹنگ میں گزرتا تھا، جس کی وجہ سے میں تھک جاتی تھی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ میرے باقی دونوں بیٹوں کے اسکول سے آنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر سو جاؤں، مگر اچانک ہی گھٹائیں چھا گئیں، جبکہ کچھ دیر پہلے آسمان بالکل صاف تھا اور تیز دھوپ تھی۔ مگر اب اچانک سے آسمان میں گھٹائیں چھا گئیں اور فضا میں گھٹن بڑھنے لگی۔ صحن میں لگے بڑے بڑے درخت شور کر رہے تھے، کیونکہ زبردست آندھی طوفان آیا۔ میں نے جلدی سے بیٹی کے اوپر دوپٹہ ڈالا تھا کہ اس پر مٹی نہ پڑے، اور سارے دروازے کھڑکیاں بند کرنے لگی۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے کپڑے دھونے کے لیے ڈالے ہیں۔ میں نے جلدی سے سارے کپڑے اتارے اور بیٹی کو اندر کمرے میں لے آئی۔ آسمان پر اب سرخی پھیل رہی تھی۔ اچانک اندھیرا چھا گیا۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ مجھے تنہا ہونے کا احساس شدت سے ہوا۔ اچانک میری نظر سے صحن میں لگی بیری پر پڑی اور میری چیخ نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سرخ کپڑوں والی عورت بیری کے درخت پر بال کھولے بیٹھی ہے۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اور میری بیٹی دھماکے سے گھبرا کر زور زور سے رونے لگی۔ بند کمروں کے دروازے خود کھل گئے۔ میں نے بیٹی کو بہلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ چپ نہ ہوئی۔ میں مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنے بیٹوں کی فکر ہو گئی۔ میں دل میں ان کی سلامتی کے لیے ان کی واپسی کی دعائیں کرنے لگی۔ ہمیں یہاں آئے چوتھا دن تھا، اور پہلی بار یہ مکان مجھے عجیب سا لگا۔ میں اس کو موسم کا اثر اور تنہائی کی وجہ قرار دیتی تھی، اگر میں اپنی آنکھوں سے کچھ دیر پہلے بیری پر سرخ کپڑوں والی عورت کو غائب ہوتے نہ دیکھ لیتی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ ہم مکان چھوڑ دیں گے، مگر میں جانتی تھی میرے شوہر کو میری بات کا یقین نہیں آئے گا۔ اچانک بارش رک گئی اور درخت جھومنے بند ہو گئے۔ دروازے کھڑکیاں بجنی بند ہو گئیں۔ بیٹی بھی چپ ہو گئی۔ میں نے چاروں کل پڑھ کر بچی کے گرد حصار کیا۔ بارش بند ہو گئی تھی، مگر اندھیرا ابھی باقی تھا۔ اچانک میری نظر برآمدے کے ایک کونے میں بچھی چارپائی پر پڑی، تو میں کانپ کر رہ گئی۔ وہاں پر بونے سے قط کی ایک مخلوق تھی۔ وہ آدمی خاکی رنگ کی چادر اوڑھے، کرخت چہرے کے ساتھ خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک تلک لگی ہوئی تھی، سرخ رنگ کی تلک جو بالکل خون لگتی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنا خوف آیا کہ میں قرآنی آیات بھی نہ پڑھ سکی۔ وہ آدمی بھی جلدی غائب ہو گیا۔ میں اتنا خوفزدہ تھی کہ کچھ نہ سمجھ پائی۔ اتنی دیر میں دروازے پر اسکول کی وین کا ہارن بجا، اور اندھیرا ایسے غائب ہوا جیسے ہوا ہی نہ تھا۔ سورج پہلے کی طرح گرمی دکھانے لگا۔ زمین بالکل خشک تھی، لگتا ہی نہ تھا کہ آدھے گھنٹے پہلے بارش ہوئی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گیٹ کھولا۔ دونوں بیٹے میری حالت سے بے خبر ماما ماما کہہ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ ان کو تو کھانا کھلا کر سلا دیا، مگر میری نیند حرام ہو گئی۔ میں کسی کام سے اسٹور گئی تو وہاں کچے گوشت کی بدبو آنے لگی۔ میرا جی متلانے لگا۔ میں جلدی سے واپس آ گئی۔ شام کو شوہر آئے تو ان کو کہا کہ آج بہت زور سے بارش ہوئی تھی۔ وہ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں پاگل ہوں۔ بولے آج تو چمکتا ہوا تیز گرم دن تھا۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی
تو وہ فکر مند ہو گئے. کہنے لگے مہنگائی بہت ہو گئی ہے, شکر کرو سستے میں گھر مل گیا. کچھ بھی نہیں ہوگا, بس تم نماز تلاوت کی پابندی کر کے صفائی کا خیال رکھا کرو, وہم نہ کیا کرو. یہ بھی غنیمت تھا کہ شوہر نے پوری طرح میری بات کو رد نہیں کیا تھا, جبکہ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. ایک دن ہم صحن میں چارپائیاں بچھائے سو رہے تھے. اس دن بہت حبس تھا, پنکھے کی ہوا بھی گرم لگ رہی تھی. میں نے آنکھ کھولی, شدید پیاس کا احساس تھا, تو دیکھا کہ بچی غائب تھی. مجھے برآمدے سے کھلکھلانے کی آوازیں آنے لگیں. میرا دل دھک سے رہ گیا. میں نے انتہائی پریشانی میں شوہر کو اٹھایا, ان کو بتایا. وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے. لائٹ آن کی, دیکھا کہ سامنے فرش پر بچی بیٹھی کھلکھلا رہی ہے, اور اس کے ہاتھ میں نرم و ملائم سفید رنگ کی بلی کی دم تھی, جسے وہ کھینچ کھینچ کر خوش ہو رہی تھی. میں نے جلدی سے بچی کو اٹھایا اور رونے لگی. بلی دم دبا کر بھاگ گئی. میں نے شکوے کی نظروں سے شوہر کو دیکھا, جو حیران اور پریشان کھڑے تھے. میں نے کہا اب تو آپ نے سب کچھ دیکھ لیا, میں اپنے بچوں کا نقصان نہیں برداشت کر سکتی. انہوں نے کہا پریشان نہیں ہو, صبح کچھ کرتے ہیں, تم سو جاؤ, میں جاگ رہا ہوں. وہ رات میں نہ سو سکی. میں حیران اس بات پر تھی کہ بچی اندھیرے میں بھی خوش ہو کر بلی کی دم سے کھینچ رہی تھی اور کھیل رہی تھی. اگلی صبح شوہر نے وعدہ پورا کر دیا, ہمیں امی کے گھر چھوڑ دیا, خود چھٹی کر لی اور سارا دن کسی عامل کی تلاش میں لگے رہے, مگر امی کے سامنے کوئی بھی ذکر نہ کرنے سے منع کر دیا. مجھے کہا کہ میں ساس سے یہ کہوں کہ گھر میں مرمت کا کام ہو رہا ہے, جس میں 3 سے 7 دن لگیں گے. اصل میں اتنے دن عامل نے وہاں چلہ کاٹنا تھا. ہمیں اتنے دن خود چھوڑ کر خود عامل کے ساتھ اس مکان میں رہے. 7ویں دن وہ ہمیں گھر لے آئے. اس روز ہم نے مکان کو صاف کیا اور قرآن کا ختم کروا کر نیاز بانٹی. اب وہ گھر پراسرار اور خوفناک اور وحشت ناک نہیں رہا. بعد میں شوہر نے بتایا کہ بہت شیطانی اور جادوئی عمل تھا جو اس مکان میں ہم سے پہلے رہنے والوں پر کروایا گیا تھا. یہاں جنات کا بسیرا تھا جو مذہب کے حساب سے ہندو تھے. مجھے ہندو سے وہ چھوٹے قد کا آدمی یاد آ گیا جو ماتھے پر تلک لگائے بیٹھا تھا. میں کانپ گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد اس گھر میں کچھ نہ ہوا اور ہم آج تک اسی گھر میں ہی رہ رہے ہیں. تمام سننے والوں کو میرا سلام. اسپوکی ہانٹڈ ٹیل کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جن لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن ٹچ کر دیں, لائک کا بٹن دبائیں, اور جلدی جلدی اپنی ای میلز اور اپنے ساتھ ہونے والے سچے واقعات ہم کو تفصیل سے بھیجیں, ٹیپ کی صورت میں, وائس ریکارڈنگ کی صورت میں, یا آپ لائیو کال پہ بھی ہمارے ساتھ ہم کو جوائن کر سکتے ہیں. ہماری اسٹریم کا حصہ بنیے. ہمارے پروگرام کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. بڑے اچھی فیڈ بیکس آ رہی ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ اسی طریقے سے امپروو کرتے رہیں. شامل کرتے ہیں اپنے دوست عامر چنوٹی کو لندن سے. عامر السلام علیکم. السلام علیکم ممتاز صاحب. السلام علیکم ایوری ون, اینڈ آئی ہوپ کہ ایوری ون از اوکے. اور عامر میری آواز آ رہی ہے آپ؟ مجھے بالکل آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, لیک تو نہیں ہو رہی میری آواز تھوڑی سی آپ کے پاس؟ نہیں, اب نہیں ہو رہی. اور یہ کہ آج کی ہماری اسٹریم جو ہے, اب میں بڑا لالم لال نہیں کہا, لالو لال اب ہو رہی ہے. ہاں اب ہو رہی ہے, ابھی لیک ہو رہی ہے. ہاں اب ہوئی تھی بیچ میں. اچھا صحیح, چلے وہ چلتا رہے گا. ہاں تو میں یہ بول رہا تھا ممتاز صاحب, آج کی جو اسٹریم ہے وہ آپ نے گھر سے شروع کری, اور آج کی اسٹریم جو ہے گھر پہ ختم ہوگی. مزیدار بات دیکھیے آپ. ہاں اچھا. تو یہ میرے خیال سے اٹس اے گڈ کیمسٹری بٹوین اس, آئی تھنک سو. یا ہم لوگ بیکاز ہم کبھی بھی مطلب پہلے سے ڈسکس نہیں کرتے کہ آپ کیا کہتے ہیں. لاسٹ اسٹریم پہ بھی یہی ہوا کہ ہائی ویز تھی, تو میں نے بھی ایک اسٹوری ہائی ویز سے ریلیٹڈ پڑھی اور پھر ای میل پڑھی. چلے, اٹس گڈ سائن فار اور فیوچر.
हाँ, तो आज की स्टोरीज हो जाएंगी हॉन्टेड होम हाउसेज स्टोरीज या होम स्टोरीज व्हाट एवर इट विल नहीं बी। नहीं, हाउसेस आई थिंक, हाउसेज, हाँ, होम हॉन्टेड समथिंग हाउसेज। एल्स, हाउस समथिंग सही, एल्स। सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ। चलो, और ये कि लास्ट स्ट्रीम का बड़ा जबरदस्त A1 रिस्पॉन्स था, अच्छा। थम्स अप टू एवरीवन। और ये हम्म। कि थोड़ा सा जो है सब्सक्राइब का रेशो कम हुआ है भाई, हल्का हो गया है थोड़ा सा भाई, सब्सक्राइब करें आप लोग, और इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, और हम लोग को कंटेंट बनाने में एक वो होता है कि हाँ भाई हम लोग अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करें। तो मुमताज साहब चलते हैं फिर एक ईमेल की तरफ से। अच्छा, पहले तो ईमेल पे जाने से पहले पहले इस स्टोरी पे आते हैं। तो इस स्टोरी के बारे में, यानी कि वही वाला हिसाब किताब के बंदा आया रहने के लिए, और उससे पहले कार्रवाई हो चुकी थी, जो भी करके हाँ, गया था। उससे उससे पहले जो लोग रहते थे वो पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक किया था या क्या था उसमें, वॉट एवर हम्म, इट इज। लेकिन वो जो कच्चे गोश्त की स्मेल आई ना उसको, औरत को, तो उससे हम्म। लग रहा है कि शायद ब्लैक मैजिक ही था। और ये कि इनको लकी है कि इनको आमिल मिल गया और इन्होंने उतार दिया उसको। हाँ, बड़े बड़े अच्छे हम्म, अच्छे आलिम हैं, बड़े अच्छे अच्छे आमिल हैं, और हम्म। फी सबिलिल्लाह जो काम करते हैं। हाँ, वो जो होता है फीस है घरों में। बिल्कुल, हाँ, हाँ, होता है। सही। अब वो घर चलो, जो है ना उसका बिक हाँ, नहीं रहा था, उसने बोला चले भाई इस किस्म के मामलात हैं, तो इनको हम्म, बेचारों को सस्ता मिल गया, इन्होंने वो सस्ते के चक्कर में वो ले लिया, इन्होंने कहा यार मार्केट वैल्यू से कम मिल रहा है, इनको क्या पता हम्म, था कि आगे क्या हालात है। लेकिन बहरहाल इनको फिर फायदा हुआ, घर भी सस्ता मिल गया, थोड़ी सी तकलीफ हुई, उसके बाद फिर वो मामलात सही हो गए। ऐसा तो होता है। जैसा यहाँ पे इंग्लैंड में मेरे घर के पास ही इधर लंदन में एक घर है, जो आज से 10 साल पहले तक जो सेल पे था, और हम्म। वो मार्केट वैल्यू के 10% भी सेल पे था वो। यानी जो मार्केट वैल्यू थी, फर्ज करें कि 10 लाख थी, तो वो 1 लाख रुपए में सेल पे था वो। अच्छा, तो ये तो हाँ बहुत ही कम मगर, हो गया। हाँ मगर ये कि आप जिस प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू होती है ना ट्रांजैक्शन सारी, वो जी जी। सारी, वो आपको पहले ही बता देते कि भाई ये हॉन्टेड है, और इसने काफी लोग खाए में इस घर ने, यानी जो ओ। वहां पे गया वो मर के निकला है। ओ। तो अब जो है उसको जो है ऑफिशियली बंद कर दिया गया, और उस पे लगा दी गई है सील वगैरह, और वहां पे अब कोई नहीं जाता है, वो घर अभी तक एग्जिस्ट करता है। तो होता है ऐसा। चले चले मुमताज अपनी साहब, ईमेल एक पढ़े, हाँ ईमेल चलते हाँ। हैं, हाँ ईमेल में आपको प्लीज पढ़ के प्लीज। बताता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। अच्छा, ये मिक्स है मुमताज साहब, थोड़ा ईमेल ये इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। कोई बात तो नहीं। वो इंग्लिश जो है वो बड़ी इजी इंग्लिश है, तो मैंने कहा कि वो उसको उसी में ही यूज करूंगा मैं, सही है। मतलब मेरी समझ में आ जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हो ना? अरे अनस को भी समझ में आ जाएगी। अच्छा, गो अहेड आमिर, चल, गो अहेड। चल। अस्सलाम वालेकुम। I have experienced many supernatural events in my life. One strange thing happens to me few days ago. हमारे घर पे काफी मेहमान आए थे स्टे के लिए, टू अटेंड एन इवेंट। इवेंट हो रहा होगा उनके। मैंने भी अपना रूम रिलेटिव को दिया हुआ था। जब वो इवेंट खत्म हुआ और वो तमाम लोग अपने घरों को चले गए, तो मैंने प्लान करा अपने रूम की सेटिंग को चेंज करने का। मैंने एक टेबल मूव करनी थी जो काफी हैवी थी, तो मैंने चौकीदार को बुलवाया और उसकी मदद से टेबल को मूव करा। उस टेबल के नीचे एक पेपर फोल्ड हुआ हुआ रखा होता, जैसे किसी ने उसको फोल्ड करके निहायत निफासत से उसके पाय के नीचे रख दिया हो। वो पेपर एक तावीज था। मैंने गलती से वो तावीज खोल लिया। वो तावीज तो मैंने खोल लिया, लेकिन मेरी लेफ्ट साइड में अचानक पेन स्टार्ट हुआ और मैं गिर गया। वो पेन इतना ज्यादा था कि मेरी आंखों से आंसू आ गए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। मेरी बॉडी की लेफ्ट साइड में कुछ सेकंड तक पेन रहा और फिर गायब हो गया। और फिर ये सिलसिला चल निकला। 3 महीने मैंने इंतहाई अजियत में काटे, और फिर एक मौलवी साहब से राब्ता किया, और उन्होंने एडवाइस दी कि पानी में बहा दिया जाए इस तावीज को। तो फिर वो तावीज हमने समंदर में जाके पानी में बहा दिया। इन 3 महीनों के अंदर मुझे किसी चीज की सेटिंग तो नहीं हुई, लेकिन मुझे बॉडीली हार्म बहुत ज्यादा हुआ। और जब ये तावीज समंदर में बहा दिया गया, उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है कि आराम आ गया। आई डोंट नो हु केप्ट इट एंड व्हाट वाज इट फॉर,
but it was very strong. Just a piece of paper can cause so much pain. उसके अंदर बॉक्सेस थे और नंबर थे जो कि नक्श टाइप का था और उसके अंदर लिखे हुए थे अरबिक और उर्दू में. We were not able to read. हमने and we sorry we were not able to read, but my name was also mentioned on it. इनका नाम लिखा हुआ था भाई का उसमें. I also feel sorry for those people जो औरों पर तावीज करते हैं और अपना दीनो ईमान खराब करते हैं. दुआओं का तलबगार. इंशाल्लाह ताला आपको और ईमेल्स भी भेजता रहूंगा. अल्लाह हाफिज. ये थी अपना. जी हाँ, आमिर बिल्कुल सही था. मतलब लोगों को पता नहीं है कि इल्मुल अदाद का इम्पैक्ट कितना पड़ता है इंसानी जिस्मों पे, इंसानी मतलब जहन पे. और ये जो तावीज़ात होते हैं वो इल्मुल अदाद की एक शक्ल होते हैं जिनको वो बता रहे हैं ना कि बॉक्स टाइप का बना हो. तो आप देखें हमारे आमतौर पे जो तावीज़ात होते हैं वो इसी तरीके से बॉक्स बना के उनमें मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो हुर्फ तहज्जी और नंबर्स जो है ना वो गेम होता है. तो ये तो होता है यार, ये तो मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है. और उनके साथ भी हुआ. का तो पूरा बहुत बड़ा इल्म है ये तो. बहुत मेरा एक दोस्त है वो करता है मुमताज साहब. वो उसको कोई चीज मालूम करनी हो ना तो वो कहता है अपना नाम बताओ. मैं यानी नाम की पूरी स्पेलिंग करी, फिर उसके बाद फिर वो उसके नंबर घसीटता है, फिर पता नहीं क्या क्या करता रहता है वो. उसके बाद जो है फिर निकाल के देता है, कहता है कि हाँ भाई ये काम सही है या नहीं. आपने एक लफ्ज सुना होगा ना, कुंडली निकालना. कुंडली, हाँ वो हाँ कुंडली का तो सुना है. वो तो शादियों में भी निकाली जाती है ना, शादियों में. मतलब हर वो चीज के लिए निकाली जाती है. एक किस्म की फाल है ना, जैसे हम लोग नहीं करते हैं वो इस्तिखारा करते हैं. तो किसी और मजहब में वो कुंडली कहलाती है. वो पूरी कुंडली जो है ना वो इल्मुल अदाद पे मतलब बेस करती है. अच्छा. आपके नाम के हुरूफ, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हुरूफ, आपकी मदर के नाम के हुरूफ, उनकी डेट ऑफ बर्थ के हुरूफ, फिर उसको मिला के फिर उसका आपका बर्थ साइन, आपका ज़ोडिएक साइन, वो सब चीजें मिला के ना फिर वो निकलती है कि भाई आपके लिए जो सितारे हैं वो किन डेट्स में जो है ना वो सूटेबल्स होंगे, किन डेट्स में वो अनसूटेबल्स होंगे, किन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कौन सी आपकी खुशी के दिन है. ये सब चीजें जो है ना ज़ोडिएक साइन में भी ये होता है ना, आप सब पढ़ते हैं ना अक्सर कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा. तो वो इसलिए तो अच्छी ईमेल थी और वो होता है ऐसा. अच्छा चलते हैं आमिर अपने. हाँ बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स की तरफ चलते हैं आमिर. हाँ भाई, फेवरेट सेक्शन. हाँ मेरा तो इस तरह से वो फेवरेट है कि भाई आप देखें कमेंट बॉक्स है ना, मैं जरूर पढ़ता हूँ और हमें पढ़ना भी चाहिए और हम अपने लिसनर का हमें ख्याल भी रखना चाहिए. और आप ये देखें कि वो लिसनर जो है वो ऐसे लिसनर जो मुस्तकिल हमको फॉलो कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं. सही है. अच्छा एक मजे की मैं आपको बात बताऊं. एक लिसनर ने हमें अभी लास्ट स्ट्रीम पे एक वो कमेंट किया है, तो उनका मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन वो खुद समझ जाएंगी. तो उन्होंने तो आपके लिए बड़ी खुशी का बाइस है, खैर मैं तो उस एज से गुजर चुका हूँ. उन्होंने कहा कि मुमताज साहब और आमिर भाई तो हमारे शहजादे हैं. ब्यूटीफुल कमेंट्स मैंने पढ़े थे. तो वो आप शहजादे होंगे भाई, मैं तो नहीं शहजादा. बहरहाल लाइटर नोट. आप अगर मैं शहजादा हूं तो फिर आप फिर वो मुगल आजम के शहंशाह होंगे. अच्छा थैंक यू मच सैयद साहब. सैयद साद, थैंक यू वेरी मच साद. बहुत खुशी हुई आपका कमेंट्स पढ़ के और आपके ख्यालात जान के. सोबिया खालिक, थैंक यू वेरी मच. मोहम्मद फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया. कुरतुल ऐन एनी, थैंक यू बेटा. आयशा सिद्दीका, थैंक यू आयशा. और हिरा खान फ्रॉम कैलगरी कनाडा, ये पहले दिन से हमारी स्ट्रीम को फॉलो कर रही है और ये कहती हैं आमिर के मैं बड़े वो मतलब जो स्मार्ट टीवी होता है ना उस पे यूट्यूब के जरिए उस पर देखती हूँ. तो थैंक यू वेरी मच हिरा बेटा. अब लोग कहेंगे कि बेटा क्यों कह रहा है, तो मैं बता दूं शी इज माई नीस, भतीजी है मेरी, सगी है. तो कनाडा से वो. फैसल बरोही, थैंक यू वेरी मच. फरहान बेगम फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान, ये हैदराबाद पाकिस्तान का है. फरहान बेगम बहुत बहुत शुक्रिया आपका. इन्होंने ये नई लिसनर है, उन्होंने बहुत पसंद किया है. माहिन मुगल, थैंक यू वेरी मच. शकरान असलम, थैंक यू शकरान. नवाब तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. साइमा रिजवी, बेया जिलानी और जिनके मैं नाम नहीं ले सका हूँ उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया. बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं आप लोग.
اور بس ایسے ہی کرتے رہیے گا, بھول مت جائیے گا. یہ موٹیویشن ہوتی ہے ممتاز صاحب. ہاں یہ بس تو میں ہوتی ہے نا مطلب یہ کہ دیکھیں نا, وہ اب ایک نے میں کمنٹس میں نے دیکھا کہ عامر کہ یہ پروگرام ہمیں اس لیے سب سے بالکل ڈفرینٹ لگتا ہے کہ ممتاز صاحب یا عامر بھائی جو ہے نا وہ ایک ایک کمنٹس کو جا کے چیک کرتے ہیں اور ممتاز بھائی اس کا جواب دیتے ہیں اور اتنا فالو کرتے ہیں اپنے لسنر کے بارے میں, کس نے کیا بات کی اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, میرا کہنا یہ ہے کہ our listeners are our birth. تو ہم اگر ان کی قدر نہیں کریں گے تو کل, ہاں اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے کل کو وہ ہماری قدر کرنا چھوڑ دیں گے. بالکل. تو پلیز ہمارے ساتھ جڑے رہیے, اسی طریقے سے کمنٹس کرتے رہیے. اچھا کمنٹس باکس میں پتہ کیا ہوتا ہے عامر, سپوز کرو 1000 ویوز ہوئے, اب ہمیں کیا پتا XYZ کس نے سنا کس نے نہیں سنا, لیکن کمنٹس باکس میں اگر آپ ایک تھمز اپ کر دیتے ہیں, ایک ہارٹ بنا دیتے ہیں, آپ ویری گڈ لکھ دیتے ہیں, امیزنگ لکھ دیتے ہیں, کچھ بھی مطلب ایک آپ اپنی حاضری لگا دیتے ہیں, تو ہمیں 100% پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ XYZ نے یہ ہمارے پروگرام سنا, دیکھا اور اس کو مطلب سمجھ کے اس پر کمنٹس کیا. بس یہ بات ہوتی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ سب لوگ سنتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ممتاز صاحب, ایک اور چیز مینشن کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے جتنے جو لسنر ہیں اور جو کمنٹس کرنے والے ہیں, آپ لوگ ہم لوگوں کو گائیڈ بھی کرا کریں کہ آپ کو کون سی اسٹریم سننی ہے, کس پہ سننی ہے, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی ہاں ٹاپک, آپ ہمیں ٹاپک بتائیں. تو بس یہ کہ ٹاپک UFO سے ریلیٹڈ نہ ہو, اس کے علاوہ کوئی بھی ہو, سپر نیچرل, کیونکہ UFO جو ہے بہت بڑا ہے. میرے خیال سے عامر ہم تو مطلب میرے خیال سے شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم تقریباً جو بڑے ٹاپکس ہیں نا سپر نیچرل سے ریلیٹڈ اور سپر نیچرل پہ, وہ تقریباً سب کو ہم ایڈریس کر چکے ہیں ایک دفعہ. اور ایک ٹاپک رہ گیا, اس کا نام میں نہیں بتاؤں گا, انشاءاللہ کمنگ ویک میں ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. ہماری تیاری بھی ہے, میری بھی تیاری ہے, آپ کی بھی ہوگی, کیونکہ اس پہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, تو وہ ہم کر لیں گے. تو ہم باقی تقریباً تمام ٹاپک جو ہے نا ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا عامر ایک لوکیشن کی طرف چلتے ہیں. اچھا پہلے بتائیں, ذرا لوکیشن کو بتائیں پہلے آپ, پھر اس کے بعد. لوکیشن میں بتا رہا ہوں, لوکیشن از اے گورنمنٹ اسکول آف روڑی. اچھا روڑی کا نام سنا ہے آپ نے, سکر روڑی کا؟ ہاں سکر کے روڑی پہ ہاں راج. بس ہاں, تو وہ روڑی کا ایک گورنمنٹ اسکول ہے اور وہ محترمہ بے نظیر صاحبہ نے بنوایا تھا اپنے دور حکومت میں, اس سے پہلے. ناؤ اس کی حالت آپ اس کی پکچرز دیکھیں اور لوکیشن کی, تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا, تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس پکچرز کے ساتھ ساتھ. لے دیکھتے ہیں, ساتھ میں کمنٹری بھی کرتے رہتے ہیں نا کمنٹری. انس تھوڑا سا اس کو وائڈ اینگل میں کھولے پلیز. ممتاز صاحب یہ وائڈ اینگل میں کھل جائے گی؟ میرے خیال سے کھلنی چاہیے, کیونکہ یہ مطلب ہاریزونٹلی کھل رہی ہے نا, اگر ورٹیکل اس کو کیا جائے تو شاید یہ اور زیادہ واضح ہو جائے گی. ہاں ہو گئی تھوڑی سی. ہاں اس کو اوپر نیچے تھوڑا کر سکتے ہیں تو وہ پتہ چل جائے گا. اچھا اب عامر یہ جو اسکول ہے نا, اس کے 2 پارٹ ہیں. 2 پارٹ اس طرح سے ہیں کہ ایک تو اسکول کا فرنٹ حصہ ہے, ابھی دوسری تصویر میں لگے گی تو میں اس کو اور واضح ہو جائے گا آپ کو. ایک اسکول کا فرنٹ حصہ ہے اور ایک اسکول کا مطلب بیک پورشن ہے, سمجھ لو کہ پیچھے کی طرف جو کلاسز نہیں ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ جو کلاسز ہیں نا, یہ اس نے بیچارے نے بڑی مشکل سے جا کے اس گلی میں, اسٹریٹ میں, پیچھے گندگی بھی نظر آئے گی آپ کو, کچرا وچرا پڑا ہوا ہے, وہاں سے جا کے اس نے پکس لی ہیں اور وہ ہمارے لیے اس نے یہاں پر سینڈ کی ہیں. اور یہ ہمارے بڑے اچھے لسنر ہیں, زین قریشی ہمارا بچہ ہے, تو وہ اس نے بیچارے نے جا کے نا, اب یہ دیکھیں آپ اسٹریٹ, اس گلی دیکھ رہے ہیں آپ, بالکل پتلی سی بالکل. یا اس کو بڑا کر دیں, اس کو جب تک یہ تھوڑا بڑا نہیں ہوگا نا تب تک مزہ نہیں آئے گا. ہاں اب سمجھ میں آ رہا ہے, یہ دیکھیں اب آ رہا ہے نا یہ تو سمجھ میں. ممتاز صاحب یہ تو پورا نیچے گندا نالا ہے, یہ تو یقین کریں آپ, مطلب یہ ہے کہ شاید یہ ہماری اسٹریم پہ پکس اتنی زیادہ واضح نہیں آ رہی ہیں, میں آپ کو الگ سے بھی بھجوا دوں گا, لیکن اس پہ بھی آپ دیکھیں تو اس کا جو فرنٹ حصہ ہے نا عامر, وہ بھی کچھ دن تک بند رہا, لیکن اب اسکول چل رہا ہے. لیکن since last 13 years this portion was totally closed. نہ اس طرف کوئی جاتا ہے. یہ بڑا اسکول ہے, یہ چھوٹی بلڈنگ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں, یہ فرنٹ سے دیکھیں آپ, یہ فرنٹ ہے,
مطلب یہ فرنٹ کا یہ سائڈ آپ سمجھ لیں لیفٹ سائڈ ہے اس کی, لیفٹ یا رائٹ سائڈ ہے. میں نے کہا بالکل تباہ و برباد ہے یہ, میں بول رہا. ہاں نہیں, ابھی اس کی ایک اور پک ہے جس پہ اس کا مطلب وہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے. یہ اچھا یہ دس از فرنٹ. اچھا ممتاز صاحب ایک چیز آپ نے نوٹ کری ہے, پیچھے ٹپیکل کیکر کی داڑیاں ہیں. ہاں یہ پوری باؤنڈری وال کے ساتھ جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں, اور یہ اس کا فرنٹ گیٹ ہے, اور وہ اس کی سائڈ وال تھی, اور جو پہلے دکھایا تھا نا وہ جو بیچ میں پتلی گلی تھی وہ اس کا بیک سائڈ ہے, یہ اس کا سائڈ ہے. اچھا یہ جو ہے نا عامر 13 ایئر سے یہ پورشن بند ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی میں نے اس کے ساتھ بھیجی تھی, ابھی وہ چل جائے گی. اچھا عامر پتہ ہے کیا ہے, اچھا یہ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اب ٹیچرز نے اور ہیڈ ماسٹر نے, ان کی جو انتظامیہ ہے, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ بیک پورشن میں بالکل وہ کمرے بند ہو گئے, اور وہ اب یہ پیچھے کھڑکی سے نا وہ کچھ تھوڑی کوشش کرے گا کہ مطلب کھڑکی کے اندر سے بھی کچھ کیمرہ چلا جائے, لیکن وہ آگے جا نہیں پا رہا ڈر کے مارے. تو وہ یہ جو بیک وال ہے اس کی نا, بیک پورشن کی بیک وال ہے, مطلب یہ والی جو کلاسز ہیں پیچھے جو بنا ہوا گھر اوپر سے ڈبل اسٹوری, یہ بالکل کلوز ہے 13 ایئر سے, اس میں کوئی نہیں جاتا. یہ تو ممتاز صاحب یہ جو جتنی بھی چیزیں ابھی آپ نے ابھی بتائی ہیں, یہ تو آپ نے ابھی لوکیشن کی بتائی ہیں, لوکیشن صحیح ہے نا, لوکیشن کی بتائی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. اچھا اب میں آپ کو یہ بتاؤں, بات یہ ہے کہ جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی نا, تو کسی زمانے میں یہ ایگریکلچر لینڈ کے ساتھ ایک بہت بڑا قبرستان تھا, بہت پرانا. اچھا وہ قبرستان ایسا تھا جو 150 ایئرز مطلب پرانا تھا. جیسے یہ مکلی کا قبرستان نہیں ہے, ٹھٹا کا مکلی کا, جی محمد بن قاسم کے زمانے کا, تو اتنا پرانا تو نہیں, لیکن یہ روڑی کا قبرستان بہت پرانا تھا. اچھا اب وہ پتہ نہیں چلا گورنمنٹ کو نا کہ یہ قبرستان ہے اس جگہ, کیونکہ وہ پوری جو ہے نا پلین سرفیس کر دیا گیا تھا ٹریکٹر پہ لا کے, اور وہ کسی جگہ پہ اس پہ یہ کاشت بھی ہو رہی تھی, مطلب ایگریکلچر لینڈ ٹائپ کا بن گیا تھا وہ. صحیح. تو گورنمنٹ نے میرے خیال سے وہ جگہ خالی دیکھی ہوگی, تو خالی جگہوں پہ ظاہر سی بات ہے وہ کمیونٹی سینٹر بنتے ہیں, اسکول بنتے ہیں, پارکس بنتے ہیں, تو وہاں پر انہوں نے گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا اسکول بنانے کا, تو وہ گورنمنٹ اسکول بنا دیا. وہ بہت بڑا اسکول بنا ہے, بلڈنگ کافی بڑی ہے, اس کا تقریباً جو ایریا ہے وہ 4-5 ہزار گز کا ہے. 4-5 اچھا ٹھیک ٹھاک بڑا ہے, 4-5 ہزار گز کا ہے, بہت بڑی جگہ ہے یہ. مطلب یہ ویڈیوز میں اور اس میں جو ہے نا پکچر میں وہ آپ کو اس کے جسٹیفائی نہیں ہو رہی. وہ مطلب آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا ہے, لیکن یہ بہت بڑا ہے. تو ہوا یہ کہ جب اس میں مختلف قسم کی یہ سپر نارمل پیرانارمل ایکٹیویٹیز نوٹ کی گئی نا, تو پھر ٹیچرز کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ واقعات ہوئے, تو یہ اسکول کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا گیا, کچھ عرصے کے لیے. اس کے بعد جب یہ اسکول دوبارہ کھلا تو انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا, شاید کسی عالم کو بلایا ہو یا پتہ کروایا ہو, تو انہوں نے کہا پر یہ جو بیک مطلب پورشن ہے نا اس کا جو دیوار کے ساتھ, یہ سب مسائل وہاں پر ہیں, تو اس پورشن کو بند کر دیا جائے. اب 13 ایئر سے یہ پورشن بند ہے. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ رات کو مطلب جیسے چوکیدار ہے تو پتہ چلا رات کو کلاسز لگ گئیں, لائٹ جل رہی ہے, ہاں کلاس ہو رہی ہے بھائی, باقاعدہ کلاس ہو رہی ہے رات کو, اسکول بند ہو گیا, رات کو کلاس ہو رہی ہے. گزرنے کی آہٹ مطلب شیڈوز کا مطلب نظر آنا. اچھا اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ بتا رہا ہے مجھے بندہ جس نے یہ پکچرز اور ویڈیوز شیئر کی ہیں, وہ بول رہا ہے ممتاز بھائی اب یہ ہو گیا ہے کہ باقاعدہ انسانی شکلوں میں آتے ہیں جاتے ہیں, اور وہ چوکیدار اس کو محسوس کرتا ہے, بعض دفعہ بات بھی کر لیتا ہے, آواز بھی دے دیتا ہے. اب وہ اتنے ہیبیچول ہو گئے اس چیز کے کہ وہ جو چوکیدار رات کو وہاں پر رہتا ہے, وہ بولتا ہے اتنا ہیبیچول ہو گیا کہ وہ بات بھی کر لیتا ہے, آواز دے دیتا ہے. وہ چلتے ہیں پھرتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں. اب مطلب ان کا جو ایڈمنسٹریشن سائڈ ہے انہوں نے بول دیا کہ یہ بیک سائڈ میں کوئی نہ جانا. اسکول دوپہر کو 2 بجے تک ہوتا ہے, 2 بجے کے بعد بند ہو جاتا ہے. 2 بجے کے بعد ان کا پورے اسکول پہ راج ہوتا ہے, گھومتے ہیں پھرتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں ان کے بچے, لیکن یہ اس بیک پورشن میں نا وہ مستقل رہتے ہیں, اب فرنٹ میں نہیں جاتے. لیکن اب بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے, 2 بجے تک اس میں ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس اسکول. اچھا رپورٹ ہے کوئی, کیا کوئی رپورٹ ہے کہ کسی کو پہلے کوئی نقصان پہنچا کسی کو؟ پہلے بچے ڈر جاتے تھے, ٹیچرز ڈر جاتے تھے, ان کی موجودگی کا مطلب احساس ہوتا تھا, تو بچے بیمار ہو گئے, بچوں نے آنا جانا چھوڑ دیا, اسکولز میں غیرحاضری لگنے لگی. پھر اس نے مطلب کچھ انتظام کیا ہوگا ہیڈ ماسٹر وغیرہ نے, جو بھی کچھ ہوا. یہ گورنمنٹ اسکول تھا, کافی عرصے تک یہ بند پڑا رہا, لیکن اب اس میں
مطلب یہ چل رہا ہے اسکول چل رہا ہے لیکن آدھا اسکول چل رہا ہے آدھا پیچھے سے بند ہے, وہ پورے دیوار کھینچ دی ہوگی اندر سے کیونکہ اندر کی پکچرز ہے نہیں تو وہ پھر صحیح. پیچھے کوئی نہیں جاتا. لیکن جو رات کو چوکیدار ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں باقاعدہ انسانی شکلوں میں آتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں, جیسے اسکول بند ہو جاتے ہیں مغرب ہو جاتی ہے تو وہ پورا سمجھ لو کہنا چاہیے کہ ایک الگ ہی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہاں پر. آوازیں فل آ رہی ہوتی ہیں. سب باتیں بھائی وہ چوکیدار بولتا ہے میں بات کر لیتا ہوں آواز دے دیتا ہوں. اب میں مطلب اتنا عادی ہو چکا ہوں کہ میں کب تک ڈروں. وہ ایک کمرے میں وہ بھی رہتا ہے چوکیدار بھی رہتا ہے. یار اور ایک اس کی تو حالت دیکھیں یار, نیچے تو پورا نالا والا بہ رہا ہے یہ تو. ہاں بہت حالت خراب ہے. ایک پکچر میں ویڈیو میں میرے خیال اس نے ایسا کیا ہے کہ وہ شاید ابھی نظر نہیں آ پا رہا, بالکل قریب اس کے کیمرہ لے گیا ہے, وہ اپنا موبائل سے بنائی ہے اس نے اور وہ کھڑکی کے اندر تک وہ جو ہے نا وہ چیز اس نے دکھانے کی کوشش کی ہے. کھڑکی سے جو ٹوٹی ہوئی کھڑکی ہے اس کے اندر تک اس نے دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ میرا خیال سے اس کے قریب لے گیا ہے وہ یہ والی ویڈیوز میں اس جگہ پر. تو کھڑکی کے قریب بالکل کیمرہ لے گیا ہے وہ کہ کھڑکی کے اندر سے ہمیں کچھ نظر آ جائے, لیکن وہ ظاہر سی بات ہے نظر تو نہیں آ رہا ہے. وہ تو ٹوٹی پھوٹی وہ ڈیسک پڑی ہوئی ہیں, کرسیاں پڑی ہوئی ہیں, پرانا فرنیچر, نہ اس کو کوئی اٹھاتا ہے نہ ہلاتا ہے کیونکہ اتنا کچرا ہے اور اتنی اسمیل ہے وہاں پر. اور جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ بھی مجھ سے ہی کہہ رہا تھا کہ ممتاز صاحب میری اس گلی میں جو ہے نا مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. یہ لیکن ممتاز صاحب ایک سپر نیچرل کی اسمیل ہوتی ہے نا ہمیشہ. ہاں وہ عجیب سی اسمیل. ہاں یہ دیکھ یہ کھڑکی سے اس نے دکھانے کی کوشش کی ہے نا قریب سے, لیکن وہ میرا خیال سے اس کا پیر آگے چلا گیا, یہ جلدی میں تھا وہ فوکس نہیں کر سکا. ڈر گیا. ہاں تو وہ بس وہ اسی لیے جلدی بنا کے نا ہمارے لیے وہ میں نے کیونکہ اس کو بڑی بولا مہربانی ان کی یار, بڑی مہربانی ان کی. اور دیکھیں سب سے اچھی بات ممتاز صاحب پتہ کیا ہے جو ان صاحب نے کری ہے, وہ یہ کہ انہوں نے دن میں بنائی ہے تو ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے عامر رات کو تو وہاں جا ہی نہیں سکتا اس گلی میں کوئی. وہ بولتا ہے ممتاز بھائی میں رات میں نہیں جا سکتا. اچھا میں نے اس کو کہا تھا, میں نے کہا چوکیدار کو ہی دے دے کہ چوکیدار کو وہ موبائل اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اپنا موبائل دے کے چوکیدار. بولا کہ مجھے جانا پڑے گا نا رات میں, موبائل دے کے پھر اگلے دن جاؤں گا, میں دن میں پھر موبائل دینے کے لیے جاؤں. تو وہ بولا کہ میں تو رات کو وہاں پر میں ہمت بھی نہیں کر سکتا. اور ظاہر سی بات ہے رات میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے, اندر کچھ شاید ایک آدھ بلب جل رہا ہو چوکیدار کے کمرے میں کہ وہ ہر چیز وہ کور نہیں ہو سکتی. تو اور آس چوکیدار پاس نہیں آبادی کیا پوزیشن ہے ممتاز صاحب؟ نہیں اس کے آس پاس آبادی ہے, اس کے آس پاس آبادی, اس کے آس پاس آبادی ہے لیکن بہت زیادہ جڑی ہوئی نہیں ہے کیونکہ ایگریکلچر لینڈ پہ ملا تو لیفٹ رائٹ جو ہے نا وہ تقریباً جب اس کا فرنٹ گیٹ دکھایا تھا تو آپ دیکھیں اس فرنٹ گیٹ کے برابر میں ایک بلڈنگ اور بھی تھی چھوٹی سی. تو ہاں تو وہ میں نے دیکھی ہے. تو آبادی ہے لیکن بہت زیادہ قریب کلوز نہیں ہے, مطلب اس سے بہت زیادہ کلوز نہیں ہے. اور شاید اس کے پیچھے ابھی بھی شاید کچھ قبرستان وغیرہ ہے کیونکہ یہ جو قبرستان تھا نا یہ بہت بڑا تھا عامر. اس کے آدھے حصے پہ یہ اسکول بن گیا ہے جو مطلب انہوں نے سمجھا کہ یہ ایگریکلچر لینڈ ہے اور یہ قبرستان اس کے برابر میں ہے, لیکن ایکچولی یہ جو اسکول بنا نا یہ بھی قبرستان کی لینڈ تھی. یہ بڑا قبرستان تھا. اس کا مطلب یہ کریم کوچنگ سینٹر کھلا ہوا ہے یہ 2 بجے کے بعد. ہاں یہ غلطی سے آدھے مطلب قبرستان پہ بن گیا ہے یہ. گورنمنٹ نے یہ سمجھا ہوگا کہ یہ یہاں سے قبرستان اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس والے حصے پہ بنا لیں, لیکن وہ سب پورا قبرستان تھا تو یہ اس پہ بن گیا ہے. اور یہ روڑی کا اسکول ہے, یہ روڑی کا, جی ہاں روڑی کا گورنمنٹ اسکول. زبردست, فیسینیٹنگ یار, مجھے تو بڑی زبردست لگی. اور یہ کہ اگر یہ ایسی ہوتی نا جیسے کراچی میں ہوتی تو ضرور وزٹ کرتے اس کا. ہاں دیکھتے جا کے. ہاں تو وہ اس بڑی کے کی روڑی شہر میں اور سکر شہر میں اس کے قصے بھی مشہور ہیں. اس کے قصے بھی مشہور ہیں. ہاں اس کے قصے مشہور ہیں. اچھا ایک چیز ممتاز صاحب آپ ہاں سوری آپ کمپلیٹ کریں. ہاں نہیں بولیں. میں نے کہا ایک چیز ہوتی ہے نا کہ دیکھیں یہ حالانکہ دیکھیں دن میں لی ہوئی تصویر ہے, لیکن یہ کہ جیسے آپ نے ریمبر کہ آسٹریلیا کا جو وہ گھر آپ نے شیئر کرا تھا رات میں, جو ہانٹڈ لوکیشن ہوتی ہے نا ان کی وائب الگ ہوتی ہے, وہ بتا دیتی ہے کہ ہاں ہانٹڈ ہے. ہاں چاہے اس کو آپ دن میں دیکھیں ایون دین, مطلب ظاہر سی بات ہے رات میں لائٹ نہیں ہوگی اور رات میں تھوڑی سی وائب زیادہ وہ فیل کرتا ہے بندہ, ایک مطلب نیچرل چیز ہے. رات میں تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تب مطلب اس کا فیلنگ چینج ہو جاتی ہے دن کے حساب سے. بالکل تو وہ صحیح ہے, لیکن جو واقعی جن جگہوں پہ اس قسم کے اثرات ہوتے ہیں نا وہ اگر آپ ایون دن میں بھی دیکھیں نا تو وہ آپ کو عجیب سا محسوس ہوگا. اب یہ دن میں بنی ہوئی ویڈیو ہے, دن میں لی گئی پکچرز ہیں, لیکن آپ دیکھیں ان میں عجیب یہ بولتی ہوئی دیواریں ہیں. بالکل تو تھینک یو زین, تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ زین کہ آپ نے ہمارے لیے یہ پرووائڈ کی ہم کو پکچرز اور ویڈیو. تھینک یو ویری مچ. اور آئندہ بھی اس قسم کی کوئی لوکیشنز ہوں آپ کے ایریے میں اور اپنی اسٹوریز ہیں ہم کو بھیجتے رہیے گا.
बिल्कुल बिल्कुल। जी मुमताज साहब, कोई ईमेल है आपके पास कुछ? अच्छा, ईमेल है मेरे पास, लेकिन मैं अपने लिसनर्स को ये बता दूं, क्योंकि जी, वो उसको बताना 1 मिनट के लिए जरूरी है, 2 मिनट लें आप। कि एक हमारे लिसनर हैं बहुत अच्छे, साजिद खान। उन्होंने अपना एक वाकया अपने साथ होने वाला अपने घर में हमसे पहले भी शेयर किया था। तो अगर मैं ये बात पहले ना बताऊं लिसनर को, तो वो उनको मजा नहीं आएगा, क्योंकि इट्स नाउ इट्स ए सीक्वल या सीरियल, जो भी कहें आप उसको, तो उसका तसलसल है ये। साजिद खान के घर का तसलसल है। अब बिल्कुल। मैं लिसनर को बता दिया, अब मैं पढ़ता हूँ ईमेल। अच्छा, ये भी बता दें, ये गुलशन वाले साजिद साहब हैं जिनकी मैं पहले बता स्टोरी आ दूं, मैं इसी बात बता रहा हूँ ना, ताकि हाँ लोग जो है प्लीज। ना वो थोड़ा सा मेमोरी अपनी पीछे की तरफ ले जाएं और वो देखें कि वो क्या सिलसिला है, तो उससे उनको पता चल जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये साजिद खान है जो हमको लिख रहे हैं। आमिर भाई, मुमताज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी कहानी प्रोग्राम में शामिल की गई, जो कि मेरी हौसला अफजाई का जरिया बनी। आमिर भाई का कहना दुरुस्त था कि हम बाबा जी के साथ रह रहे हैं, बाबा जी हमारे साथ नहीं। मेरे घर से और बाबा जी से जुड़ी बहुत सी बातें हैं जो कि मैं वक्तन फवक्तन आपको भेजता रहूंगा। एक दिन मेरी बेगम ने मुझसे कहा कि बाबा जी से पूछें कि इनको मीठे में क्या पसंद है, क्योंकि जिन्नात को मीठा बहुत पसंद होता है। मैंने जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास कोई और काम नहीं है कि जो मैं बाबा जी के पास जाऊं, उनसे सवाल करूं कि आपको मीठे में क्या पसंद है। भाई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना होगा। फिर ये बात आई गई हो गई। शब बारात का दिन आया तो हमने बाबा जी का कमरा साफ सुथरा किया। कमरे में मौजूद गर्द और मिट्टी को झाड़ा और मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया और अगरबत्ती भी जला दी। हम मियाँ बीवी जब भी बाबा जी के कमरे में जाते हैं तो बावुजू और तमाम अदब व आदाब का ख्याल रखते हुए जाते हैं। इस दिन शब बारात जब हमने कमरे की अच्छी तरह से सफाई सुथराई कर ली, तो न जाने बेगम को क्या सूझी कि उन्होंने अचानक से कहा कि बाबा जी, आपको मीठे में क्या पसंद है, हमें बताएं, हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। मैंने कई मर्तबा साजिद से कहा कि आपसे मालूम कर लें, मगर ये तो डरपोक हैं, आपसे पूछने से कतराते हैं। इसलिए आज मैंने ये पूछने की जुर्रत खुद कर रही हूँ कि आपको मीठे में क्या पसंद है, और अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बेगम की जानिब से इस अचानक पूछे जाने वाले सवाल से मैं हक्का बक्का रह गया और गुस्से वाली आंखों से बेगम की जानिब देखा और कहा कि ये क्या हिमाकत है। बेगम ने फिर से ये कहा, देखिए बाबा जी, ये मुझे डांट रहे हैं। मतलब बेगम जो है उनके डांटने की भी शिकायत कर रही है बाबा जी से। बेगम ने कहा, देखिए बाबा जी, ये मुझे डांट रहे हैं। मेरा गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पे पहुंच गया। मैंने बेगम का हाथ पकड़ा और उनको कमरे से बाहर ले आया। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी बेवकूफ हो, तुमने अदब व आदाब का ख्याल ही नहीं रखा। ख्याल किया करो, अब न जाने क्या होगा। हम दोनों मियाँ बीवी रात भर इबादत और कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल रहे और इस दौरान सारी रात बाबा जी के कमरे से खुशबू आती रही, वरना आम दिनों में सिर्फ मगरिब ता इशा वो खुशबू आती थी। मैंने और बेगम ने महसूस किया कि बाबा जी के कमरे से मुसलसल किसी के रोने की और सिसकियां सुनाई दे रही हैं। हम एक दूसरे से सवाल करने लगे कि ये कौन रो रहा है। मैंने बेगम को डांटते हुए कहा कि यकीनन तुम्हारी ही कोई बात बाबा जी को बुरी लगी है। मना भी किया था तुम्हें कि तुम बाज नहीं आती। अब कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी चले जाएं, हमसे नाराज हो जाएं। बेगम ने शर्मिंदगी जाहिर करते हुए अपना सर झुका दिया। फिर हम सो गए। ख्वाब में बाबा जी की ज़ियारत हुई तो उन्होंने कहा कि आइंदा अपनी अहलिया को नहीं डांटना, वो कमजोर है और हमारी बेटी है। हमको जलेबी पसंद है, जब लाओ तो आवाज दे लेना, हम वसूल कर लेंगे। जिस तरह शब बारात में इबादत की है, आम दिनों में भी इसी तरह इबादत का एहतमाम किया करो। तुम्हारे साथ में ये इबादत कब्र में तुम्हारे साथ जाएंगी और ज्यादा हमारी खोज करने की जरूरत नहीं। हमारी सिसकियां और रोने की आवाज हमारा और हमारे अल्लाह के दरमियान मामला है। इनका ताल्लुक तुम्हारी और हमारी नाराजगी से हरगिज नहीं। नाश्ते की मेज पर मैंने तमाम रोदात बेगम को सुनाई।
جس کو وہ سن کر خوش بھی ہوئیں اور میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں. بیگم نے کہا کہ میں خود بازار سے جلیبی لاؤں گی اور خود ہی بابا جی کو دوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے تم اپنا شوق پورا کر لو لیکن میرے ساتھ چل کر بابا جی کو جلیبی دے دینا. پھر میں آفس چلا گیا. جب آفس سے واپس آیا تو بیگم میرا انتظار کر رہی تھی. کہنے لگیں کہ چلیں بابا جی کو جلیبی دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی ابھی آفس سے آیا ہوں, ذرا فریش تو ہو لین دو, اتنی جلدی بھی کیا ہے. لیکن نہ جانے کیوں بیگم کو اتنی بے چین و بے قرار ہو رہی تھی. میں نہا دھو کر اور باوضو ہو کر آیا اور کہا کہ چلیں بابا جی کو جلیبی دے کر آتے ہیں. بیگم نے پلیٹ میں جلیبی نکالی جسے لے کر ہم بابا جی کے کمرے میں آئے. بیگم نے کہا بابا جی یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی خدمت ہے, آپ اسے قبول فرما لیں. پلیٹ رکھ کر ہم کمرے سے باہر آ گئے. آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے ایک نہایت سفید بلی کو دیکھا جو کہ ہمارے داخلی دروازے سے نکل کر بابا جی کے کمرے کی جانب جا رہی تھی. ہم دونوں میاں بیوی حیران تھے کہ گھر کا دروازہ تو بند ہے, یہ بلی آئی کہاں سے. ہمیں یہ بلی عام بلیوں کے سائز سے ذرا بڑی لگی. میری بیٹی نے کہا بابا کتنی کیوٹ بلی ہے, اور یہ کہہ کر وہ بلی کی جانب لپکی. میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا. میں اور بیگم سمجھ چکے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے. بیگم نے بیٹی کو سمجھا بجھا کر اپنے پاس روک لیا. جب ہم کچھ وقت کے بعد کمرے میں گئے تو پلیٹ خالی تھی. ہم نے آدھا کلو جلیبی رکھی تھی جن کو بابا جی کی جانب سے قبول کر لیا گیا تھا. ممتاز بھائی اور بھی بہت سے واقعات ہیں, بھیجتا رہوں گا. ممتاز بھائی آپ کی عنایت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ساجد, تھینک یو ویری مچ. اور آپ نے بڑی اچھی پہلے بھی بابا جی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھیجا تھا اور آج بھی بھیجا اور بہت ہی اچھا لگا مجھے. اچھا ممتاز صاحب, ساجد بھائی جو ہیں ان کو میری طرف سے سلام ساجد بھائی, اور میری طرف سے بہت معذرت بھی ہے ممتاز صاحب کہ ساجد بھائی نے مجھ کو یہ سٹوری بھیجی اور میں یہ سمجھا کہ یہ سٹوری جو ہے یہ پرانی والی سٹوری ہی ہے جو انہوں نے وہ پرنٹ آؤٹ بھیج دیا. اچھا اب ساجد بھائی نے مجھے 3-4 دن پہلے میسج کرا تو انہوں نے بولا کہ عامر بھائی وہ میری سٹوری کا کیا ہوا, آپ مجھ سے ناراض ہیں. بھائی ہم آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتے, پہلی بات تو یہ, اور آپ سے ناراض ہو کے کہ ہم نے ممتاز صاحب سے جوتے کھانے گیا تو وہ اپنا میرے سے غلطی ہو گئی. پھر جب انہوں نے مجھے سٹوری کا بولا تو میں نے پھر کھولا ممتاز صاحب, میرے پاس تھی سیو وہ, پھر میں نے کھولا تو وہ جیسے انہوں نے شروع میں میری نظر وہیں پہ پڑی کہ ہم نے مٹھائی رکھی تو میں نے کہا ارے, میں نے کہا غلطی ہو گئی. پھر میں نے ان کو وائس میسج کرا, میں نے کہا بھائی معذرت میری طرف سے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سٹوری ممتاز بھائی تو ویٹ کرتے ہیں اور یہ کہ آپ کی سٹوری نیکسٹ اسٹریم میں ہم چلائیں گے. تو یہ کہ میری طرف سے معذرت, یہ میری غلطی تھی کہ تھوڑی لیٹ ہو گئی. نہیں کوئی بات نہیں, ساجد جو ہے وہ سن رہے ہوں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ معاف بھی کر دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ مسٹیک ہو جاتی ہے انسان سے. اور ساجد میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹائپ کی جو ہے نا جو بھی واقعات ہیں بابا جی سے ریلیٹڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. آپ ہمیں بھیجتے رہیے گا اور ہم پڑھتے رہیں گے, اور یہ آپ کی ایک سیریل جو ہے نا, یہ سیکویل جو ہے وہ چلتی رہے گی انشاءاللہ. ہاں. انس کچھ کہہ رہے ہیں. جی عادل بھائی آ چکے ہیں. اچھا عادل بھائی نے جوائن کرا ہے, لے لیں آپ ان کو, عادل بھائی کو لے لیں. میں ممتاز صاحب 1 منٹ مجھے ذرا دیجیے گا, آپ ذرا عادل. السلام علیکم. وعلیکم السلام عادل, کیسے ہیں دس از ممتاز. ہاں الحمدللہ, اللہ کرم. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اور نائس ٹو سی یو, نائس ٹو لسن یو. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں اس وقت فن لینڈ میں موجود ہوں. فن لینڈ, آپ کی ڈریسنگ سے پتہ چل رہا ہے کہ ٹھنڈ ہو رہی ہے. اتنی ٹھنڈ نہیں ہے, بس ذرا بارش ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اچھا, ویری گڈ سی یو. کیا واقعہ لے کے آئے آپ ہمارے لیے؟ تو سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑا سا کمپلیمنٹ دینا ہے آپ کے اس پوڈ کاسٹ کہہ لیں یا جو بھی آپ اسپوکی ہارر ٹیلز کا جو آپ کا فارمیٹ ہے, بڑا مزیدار فارمیٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. پلیزنٹ چینج. میں نے عامر سے بھی بات کی تھی اور میں نے عامر کو یہ کہا تھا کہ جو آپ لوگ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ ایک قصہ تو سن لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر اپنا ایک انالیسز اور اپنا ایک ریویو وہ دینا جو ہے نا وہ بڑا اچھا لگتا ہے, سننا اچھا لگتا ہے. ایک تھرڈ اوپینین, کیونکہ جس کے ساتھ وہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے وہ سم ہاؤ بائسڈ ہوتا ہے اس واقعے کو لے کے, اس کا ایک سرٹن اوپینین ہوتا ہے.
تو جو اس پہ آپ ڈسکشن کرتے ہیں وہ کافی اچھا لگتا ہے سننے میں. تھوڑا سا تھینک یو عادل, تھینک یو السلام عادل. علیکم عادل ایکچولی بھائی. وعلیکم عامر بھی آ گئے. ایکچولی جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا, یا جو بھی اس کا بیسک آئیڈیا تھا نا, تو ایکچولی اس طرح کے پروگرام بہت سارے یوٹیوب پہ چل رہے ہیں, بہت سارے ہوسٹ کرتے ہیں لوگ. ہمارا اور عامر کا, میرا اور عامر کا یہ مطلب آئیڈیا تھا شروع سے کہ ہم صرف وہ جگہ پہ جا کے اور وہ اس کو دکھا دینا, یا جس کے ساتھ جو واقعہ ہو گیا وہ, تو لوگوں نے اس آئیڈیا کو ہمیں پسند کیا تو ہم نے اس کو کنٹینیو کیا. اور باقی جیسے آپ نے کہا, اور بھی میں کمنٹس باکس میں بہت فالو کرتا ہوں, سارے لسنرز نے ہماری اس بات کو بہت پسند کیا ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھنا, اس ڈسکشن کو کنٹینیو رکھنا. اب وہ ڈسکشن ایسی بات ہے, پہلے دن سے تو وہ کیمسٹری میچ نہیں ہوتی, لیکن جس طریقے سے ہماری اسٹریمز آگے بڑھتی گئیں, پروگرامز آتے گئے, 1 2 3 4 ماشاء اللہ سے 25 27 28 یہ ایپیسوڈ ہے. تو اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ میری اور عامر کی کیمسٹری میچ ہوتی گئی. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا, ان کے ساتھ جیسے آپ نے فرمایا کہ واقعہ تو ہو جاتا ہے, لیکن ڈسکشن سے کچھ تھوڑی سی نالج میں ان کا اضافہ ہوتا ہے, کچھ ہم خود بھی سیکھ لیتے ہیں ان کی باتوں سے. تو ریئلی اس آئیڈیا کو لوگوں نے پسند کیا, سراہا, تو ہم نے اس کو کنٹینیو کیا. جی عدیل. جی یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے, اور خاص کر جس شو میں آپ کے ایف ایم آر جوائن کرتے ہیں, وہ جی سمجھ لیں کہ آپ کے شو میں جو ہے نا وہ 4 چاند لگ جاتے ہیں. جی بالکل. کیونکہ ان کے جو واقعات ہوتے ہیں, اور جو لاسٹ انہوں نے وہ جو نیوی کا قصہ سنایا تھا, جی وہ بہت ہی اسپوکی تھا. وہ میں نے 3 دفعہ وہ اسٹریم سنی صرف اس واقعے کو سننے کے لیے, کیونکہ ایک تو سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے, اور دوسرا کہ وہ واقعہ اتنا جو ہے وہ ہارفک تھا کہ وہ واقعی سننے میں مزہ آیا. اور اس پہ پھر آپ لوگوں کا جو بھی کامنٹس ہوتے ہیں وہ بڑے مزیدار تھے. خیر میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک چھوٹا سا تو نہیں کہوں گا, تھوڑا سا میرے ساتھ تو کافی ایک سین ہو گیا تھا. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتا دوں کہ 17th سینچری یعنی 1670s میں 1672 میں ناروے, یعنی جو آج کی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ وچ کرافٹ بہت زیادہ, ایک جسے کہتے ہیں نا ڈارک ایجز, میڈیول ٹائمز تھے, تو وچ کرافٹ بہت زیادہ تھا. تو وچ کرافٹ میں ایک بالکل آرکٹک جو سرکل ہے نا, اس کے اندر ایک سٹی ہے, بالکل ناروے کا وہ آخری ٹاؤن ہے, اس کے بعد سمندر شروع ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے وارڈو, VARDO. تو وہاں پہ ایک ریچول ہوا تھا, اور انہوں نے جو بھی اس وقت کی گورنمنٹ تھی, یا جو بھی کنگز تھے یا کنگڈم تھی, انہوں نے 90 وچز کو جمع کیا تھا, پکڑا تھا اور زندہ جلایا تھا. اور ان کی مونیومنٹ آج بھی انہوں نے وہاں بنائی ہوئی ہے. یعنی جس جگہ پہ ان وچز کو جلایا گیا تھا, جس میں سے کچھ نے کنفیس کیا تھا کہ وہ سمندر کے اوپر سے اڑ کے آئی تھی, اور ایک نے کنفیس کیا تھا کہ وہ بلی کے روپ میں یہاں پہ پہنچی تھی. تو ان کی پوری سٹوریز, ان کے کنفیشنز وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اور وہ مونیومنٹ انہوں نے بنایا ہے کہ آج بھی ایک کرسی رکھی ہوئی ہے وہاں پہ جس میں سے آگ نکل رہی ہے. تو وہ انہوں نے ویسے تو آف کورس اس کو کریٹ کیا ہے, لیکن جب وہ جلاتے تھے تو اسی طرح باندھ کے کرسی پہ بٹھا کے اور آگ لگا دیا کرتے تھے. تو لاسٹ ایئر اکتوبر میں 28 اکتوبر میرا جانا ہوا تھا وہاں پہ. اور جب میں وہاں گیا تھا تو وہ میں نے پوری سائٹ دیکھی, وہ پورا ایریا, اچھا سنسان ایریا ہے, وہ بالکل بیابان ہے. ٹاؤن ہی میرے خیال سے کوئی 100 لوگوں کا ہے, 200 لوگ رہتے ہیں, 100-200. تو اتنے ٹورسٹ بھی نہیں آتے, بالکل دنیا کا ایج ہے وہ. اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے, وارڈو سرچ کریں گے تو بالکل ایج آف دا ورلڈ. بڑی مشکل سے میں وہاں پہنچا, مطلب نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. پورے طوفان آ گیا تھا رستے میں, اور بالکل ویزیبلٹی نہیں تھی. اور یہ ساری جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں, یہ میں نے ولاگ کی ہے, کیونکہ میں ولاگنگ بھی کرتا ہوں, تو وہ سارا یہ ولاگڈ ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ولاگ میں, اسی جو میرا چینل نیم ہے اسی میں وارڈو کے نام سے ایک ولاگ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں جب میں پہنچا ہوں, میں نے وزٹ کیا, میری وائف بھی میرے ساتھ تھیں, اچھا جی ہو کر آ گئے.
اس کے بعد سے میرے ساتھ پھر ہیپننگ شروع ہوئی, نائٹ میئرز آنا شروع ہوئے, ٹھیک ٹھاک انٹینس قسم کے نائٹ میئرز, مطلب جسے کہتے ہیں نا ہورریفک قسم کے, کہ میں ڈر کے اٹھ جایا کرتا تھا. حالانکہ میں کافی مضبوط اعصاب کا انسان ہوں. تقریباً میں نے 11 سال افغانستان میں گزارے ہیں جب میں اپنی کمپنی کے ساتھ سروس کر رہا تھا, اور میں نے بہت کچھ دیکھا وہاں پہ, بڑے بڑے مطلب مشکل وقت دیکھے, اور بہت نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز دیکھے. تو مجھے ان چیزوں نے نہیں ہلایا, لیکن یہ جو مجھے پرابلم شروع ہوئی, پھر وائف نے کمپلین شروع کی کہ جی ہمارے ٹوائلٹ میں جو ہے وہ کیچڑ کے نشان آ رہے ہیں. اب میں نے کیچڑ کہاں سے آ گئی؟ آپ کو پتہ ہے یہ یو کے فن لینڈ تو صاف ستھرے کنٹریز ہیں, ویسے بھی ہم شوز اندر نہیں لاتے ہیں, دروازے پہ اتار کے اور رکھ کے آتے ہیں, تو کیچڑ کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھا مجھے نہیں دکھتے, مجھے کبھی بھی نہیں. میں نے اس کو بولا بھی جب تمہیں نظر آئے تو, اب اس کو نظر بھی ایسے ٹائم پہ آتے تھے کہ میں آفس میں ہوں جیسے, یا میں باہر گیا ہوں, تو وہ اب ظاہر سی بات ہے اس نے سوچا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آیا, تو وہ مجھ سے کمپلین کرتی تھی کہ یار یہ کیچڑ کہاں سے آ رہی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں, مجھے تو آج تک نظر نہیں آئے, تمہیں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو پھر نائٹ میئرز آنا. خیر جو بھی ہم مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں, اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. تو یہ چیزیں کافی حد تک کم ہوئی, لیکن اس کے بعد سے میں کافی ساری اور سٹریمز بھی سنتا تھا. وہ ایون میں نے وہ سننا چھوڑ دی تھی اس وجہ سے کہ میں نے کہا پتہ نہیں اس کا کوئی امپیکٹ نہ ہو رہا ہو, جیسے منہاج کی سٹریم ہو گئی اور دوسری سٹریمز ہو گئیں, ڈاکٹر سولنکی ہو گئے. تو وہ میں نے سننا چھوڑ دی تھی, کیونکہ اچانک سے اس سائٹ کے وزٹ کے بعد مجھے جو ہے نا وہ پھر دھماکے سنائی دیتے تھے مجھے, جیسے میں لیٹا ہوں. اچھا, اور مجھے ہی سنائی دیتے تھے وہ. تو جیسے میں لیٹا ہوں تو ایسا لگا جیسے لیونگ روم میں کوئی چیز گر گئی, یا کچن میں کوئی چیز موو ہو گئی, یا کچھ وہ ہو گیا. اچھا مجھے ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا, لیکن آپ خواہ مخواہ میں جو ہے اس چیز کے ساتھ انوالو بھی نہیں ہونا چاہتے نا. بالکل کہ آپ اتنے آف کورس یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت تیس مار خان ہے, لیکن جو جس چیز کا پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ انوالو ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کلیم کریں کہ جی میں نہیں ڈرتا, جو بھی ہو یہ ہے وہ ہے. تو آپ ان سے پناہ ہی مانگتے ہیں اور ان سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نماز وغیرہ کی تو الحمدللہ پابندی کرتے ہیں, تو بس میں آیت الکرسی کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں اور یہ ساری چیزیں کرتا ہوں. تو اب کافی حد تک یہ چیزیں کنٹرول ہو گئی ہیں. لیکن ابھی پرسوں کی بات ہے, میری وائف نے مجھے پھر یہی شکایت کی کہ کیچڑ کہاں سے آتی ہے باتھ روم میں. تو یار یہ عادل بھائی یہ کوئی چیز آپ کے ساتھ لگ کے تو نہیں آ گئی ہے؟ سوری ٹو انٹرپٹنگ یو, کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے ساتھ وہاں سے لگ کے آ گئی ہو؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے کسی عالم سے اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا, میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا. صرف منہاج کے شو میں میں کچھ دن پہلے دوبارہ سے ری جوائن کیا تھا, تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ بھائی کہاں غائب تھے, بہت عرصہ ہو گیا, آلموسٹ 1 سال ہو گیا. تو میں نے بتایا تھا کہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں بالکل کنارہ ہو گیا تھا سب سے. اور میں نے آپ کو بھی یہ عامر بتایا تھا یہ بات کہ یہ میرے ساتھ ہوئی تھی. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے میری زندگی میں کوئی افیکٹ آیا ہو. صرف یہ ہے کہ ہاں نائٹ میئرز آ رہے تھے مجھے کافی انٹینس, کچھ ویژنز آتے تھے, کچھ چہرے آتے تھے بڑے خوفناک قسم کے. مجھے ایسا تک فیل ہوا کہ کسی نے میرے پیر کے انگوٹھے کو پکڑا ہے اور اٹھا کے بیڈ سے کرسی پہ رکھ دیا. تو جب میں اٹھا تو میرا پیر واقعی مطلب کرسی پہ تھا. اچھا. تو ہاں بیڈ کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ فن لینڈ میں اتنے بڑے تو گھر ہوتے ہی نہیں ہیں کہ اتنے بڑے بڑے کمرے ہوں, تو بیڈ کے ساتھ ہی نزدیکی کرسی رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو مطلب آپ کا پیر جو ہے, سوری ٹو انٹرپٹ, مطلب آپ کا پیر جو ہے وہ بیڈ سے اٹھا کے کسی نے برابر میں چیئر تھی اس پہ رکھ دیا, ایک پیر جو ہے وہ, ہاں جی. اور جب آپ اٹھے, ہاں جب آپ اٹھے تو آپ کا مطلب فزیکل آپ کا پیر جو ہے نا ایک وہاں پر رکھا ہوا تھا. جی جی. اچھا عامر اور عدیل, یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آپ نے بتایا, اور جغرافیکل پوزیشن کے حساب سے میں بتا دوں کہ یہ شاید وہی جگہ ہے, کیونکہ اوسلو کے بارے میں, ناروے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, دنیا کی رائے ہے کہ وہاں پر ایک شہر ہے یا ایک کنارہ ہے جو دنیا کا اینڈ ہے, دنیا وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ دنیا تو ختم نہیں ہوتی, دنیا تو گول ہے, لیکن وہ
ناروے ہی کی ایک جگہ ہے جہاں پر جا کے لوگ دیکھنے بھی جاتے ہیں, وہ مطلب سن سیٹ دیکھتے ہیں کہ یہ ایج آف ارتھ ہے, یہاں پر دنیا ختم ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے جس ٹاؤن کی آپ بات کر رہے ہیں آئی تھنک وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا یا وہیں پر ہوگا. ناروے تو بیسیکلی پورا ہی آرکٹک سرکل میں آتا ہے, تو ہاں سارا ہی وہ جو ہے نا وہ اینڈ ہے, لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اس کے بعد صرف نارتھ پول ہے. ہاں وہی نا, وہ جی, بولتے ہیں اس کہ کے یہ بعد جگہ جو ہے زمین نا نہیں وہاں ہے. پر دنیا ختم ہو جاتی ہے, حالانکہ دنیا جی تو ختم نہیں ہوتی, وہ تو راؤنڈ ہے. جی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ عدیل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ 90 ویچز کو آگ لگا کے جلا دی گئی تھی اور ان کے مونومنٹ وہاں بنے ہوئے ہیں, تو ابھی تک حالانکہ 250 سال میرا خیال ہے 17 سینچری کا یہ 250-300 سال گزر چکے ہیں, لیکن ابھی تک ان کے کچھ اثرات وہاں پر باقی ہیں. اور شاید کوئی جو لوگ وزٹ کرنے جاتے ہوں, جیسے آپ چلے گئے, دوسرے بھی لوگ جاتے ہوں, تو ان کے بعد پھر وہ سائٹنگ اور ہیپننگ ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہوں. یہی ایک وجہ ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے. تو ویسے ماشاءاللہ سے آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں, آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہیں. یہ جو کیچڑ کے دھبے جو فٹ پرنٹ آپ کو واش روم وغیرہ میں نظر آتے ہیں, اس کے لیے ہمارا تو یہی مشورہ ہوگا کہ کوئی نقش یا کوئی اس قسم کی بات لگا دیں اور عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں, آیت الکرسی کا ورد جاری رکھیں, انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ آپ ڈرتے نہیں ہیں, لیکن نہ ڈرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں ان کے سامنے. بھائی آپ نے ان سے فائٹ تھوڑی کرنی ہے, نہ آپ نے اپنے آپ کو پہلوان ظاہر کرنا ہے. تو وہ یہ تو دیکھیں نا, یہ اینٹیٹیز تو ہر جگہ موجود ہیں. اب میں بالکل آپ صحیح کو بات. سوری تھوڑا سا ٹائم میں آپ کا زیادہ لے رہا ہوں. نہیں لو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے پرسوں رات کی بات ہے, رات کے 3 بجے میں اکیلا جنگل میں تھا. یہاں پہ ایک فینومینا ہوتا ہے ناردرن لائٹس کا. نارتھن لائٹس بہت مشہور ہیں, جی خوبصورت ہوتی ہے. جی, تو اس کی فوٹوگرافی کرنے گیا ہوا تھا میں, اور وہ ہوتی ہی اسی ٹائم پہ ہیں, مطلب کہ بالکل مڈ نائٹ کے بعد ہوتی ہیں. اور وہ کیونکہ آج کل ایک سولر فلیئر کا وہ فینومینا ہوتا ہے, جب سورج میں کچھ ایکسپلوژنز ہوتے ہیں اور سولر فلیئرز پروڈیوس ہوتے ہیں, تو وہ ارتھ کی جو آئنک اوپر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں اور پھر یہ لائٹ پروڈیوس ہوتی ہیں. کریٹ ہوتی تو ہے. جتنا زیادہ سولر ایکٹیویٹی ہوگی اتنی زیادہ ہی لائٹس پروڈیوس ہوں گی. تو پچھلے 3 دن جو تھا وہ کوئی سولر سٹارم آیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹی بہت بڑی ہوئی تھی. تو پرسوں رات میں گیا ہوا تھا, 12 بجے پہنچا ہوں. بالکل ایسا پچ بلیک تھا کہ آپ یقین کریں کہ آپ کا ہاتھ آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا. یعنی اگر آپ ہاتھ آگے ایکسٹینڈ کر لیں گے تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا ہاتھ. اور بالکل, اور آپ کو جانا ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لائٹ پولوشن نہ ہو. شہروں میں تو لائٹ پولوشن ہوتی ہے, تو یہ لائٹ آپ کو دکھے گی نہیں, تو آپ کو بالکل ولڈرنس میں جانا ہوتا ہے. تو میں ہیلسنکی سے تقریباً 40 کلومیٹر دور بالکل ایک ولڈرنس جنگل میں جا کے اور نائٹ فوٹوگرافی کر رہا تھا. اور مجھے وہ لائٹس نظر آئیں اور میں نے بڑی خوبصورت تصویریں بھی لیں اس کی, اور وہ میں عامر کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں. بالکل بالکل تو ضرور کیجیے گا, ضرور کیجیے. جی, وہ اللہ کا ایک بڑا قدرت کا کرشمہ ہے. تو بالکل مجھے کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں الحمدللہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے, ہمیں پتہ ہے جاتے ہوئے آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی, تو آپ کا جب ایمان ہے اس دعا پہ ہاں اور بالکل پھر تو آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا. میں ایسی بالکل. جگہوں پہ گیا ہوں, ایسے ولڈرنس میں جا کے میں نے کیمپنگ کی ہے ہر جگہ پہ. ان چیزوں سے مجھے خوف نہیں آتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے, اللہ تعالیٰ کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کا. لیکن آپ جان بوجھ کے اگر آپ کو معلوم ہو کہ اچھا کوئی چیز یہاں پہ آس پاس ہے, پھر آپ چیلنج کرتے پھریں کہ نہیں تم جو بھی ہو آ جاؤ سامنے تو میں دیکھ لوں گا اور یہ کر لوں گا, یہ نہیں بے وہ غلط وقوفی ہو ہے. جائے, وہ غلط جی بیوقوفی ہے. بالکل جی, بالکل صحیح تو کہا. آپ پناہ مانگیں. ایون کہ ہم جب باتھ روم میں بھی جاتے ہیں تو جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ کے, جس طریقے سے آپ نے الٹا پیر اندر رکھنا ہے, باہر آنا ہے, کیا دعا پڑھنی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتائیں. بالکل بالکل. تو یہ میرا واقعہ تھا, اور بس یہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا. سوری, میں آفس میں تھا تو میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے عدیل بھائی. آپ جو ہے نا میرے خیال سے, اور یہ ممتاز صاحب بھی اپنا شاید اس پہ آپ کو یہی بولیں گے کہ میرے خیال سے آپ کنسلٹ کر لیں کسی عالم سے, اور کسی اس سے کہ دیکھیں یہ چیز ایسی ہوتی ہے, اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ, یہ گریجولی ہی سٹارٹ ہوتی ہے, ہلکے 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 ہلکے, اور پھر یہ ایسکیلیٹ کرتی ہیں. اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو. اچھا, اب تو یہ مجھے ایسا گریجولی لگتا ہے کم ہو کہ رہی ہیں. اچھا ہاں, کم ہوتی جا رہی یہ ہیں پچھلے ٹائم کے سال ساتھ. کافی زیادہ تھیں, اور اب یہ جو ہے نا ایٹ لیسٹ مجھے وہ خواب آنے ختم ہو گئے.
الحمدللہ، اور چلو اچھی جو اچھا آپ آوازیں مجھے یہ تھیں بتائیں عدیل، آپ کو 1 سال ہو گیا اس جگہ پہ وزٹ کیے ہوئے؟ اکتوبر میں 1 سال، بس 28 اکتوبر یہ کو 1 سال اکتوبر، ہو جائے گا جی. بس یہ اکتوبر کے بعد ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا تو جو مجھے تو تھوڑی لگتا بہت ہے رہ کہ گئی ہیں نا ابھی وہ بھی ہاں اکتوبر کے اس کافی ڈیٹ کے وقت ہے. بعد ختم ہو جائیں گی. چلو اچھی بات ہے، اچھی بالکل. بات ہے. اچھا ایک تھینک یو اور ویری چیز مچ عادل یار. ممتاز صاحب آپ آپ کو یہ بتائیں، میں عامر ایک بات تھوڑا سا اپنی نالج ہاں کے لیے، سوری یار عامر، ہاں یہ بولے بتائیں کہ اس وقت ڈے لائٹ کتنے آورز ہے فن لینڈ میں؟ تو جو یہاں پہ فجر ہوتی ہے نا وہ سن رائز ہوتا ہے 8 بجے. تو صبح 8 ہم بجے صبح 8 بجے، اور ابھی سردیاں سٹارٹ بھی نہیں ہوئی ہیں، تو ہم فجر پڑھتے ہیں 7 بجے صبح. ٹھیک ہو گیا. اور مغرب ہوتی ہے آپ کی 6 بجے، اچھا، شام مطلب 6 ڈے بجے. لائٹ بہت کم ہے اس وقت آج کل. جی ڈے لائٹ ابھی بھی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 سے لے کے 6 بجے تک تو ہے، لیکن 10 جب گھنٹے کا، پیک 10 گھنٹے کا آ دے رہے جائیں گی سردیاں تو پھر آپ کی تقریباً 9:30 بجے سن رائز ہوتا ہے. ہیں. تو آپ آرام سے پھر صبح 8 8:30 بجے بھی اٹھ کے فجر پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اپنا ڈے سٹارٹ کرتے ہیں، اور 3:30 بجے اندھیرا ہو جاتا ہے. یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ایک بعض دفعہ جو ہے نا اتنا کم پیریڈ رہ جاتا ہے فن لینڈ میں، ناروے، جتنے بھی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، کہ وہ بہت چھوٹا دن ہو جاتا اور ہے. یہ تو ساؤتھ چلیں ہے، یار. آپ ہاں نارتھ یہ جائیں سب، گے نا تو پھر وہ ہاں آپ کو 6 مہینے اندھیرا اور 6 مہینے 6 مہینے اندھیرا اور جی 6 مہینے جی وہ والی روشنی کیفیت لگے گی. بالکل ایسی ہے. جی. کیونکہ میں وہ کوپن ہیگن جا چکا ہوں اور اوسلو جا چکا ہوں، وزٹ کیا تھا ایک دفعہ، تو یہی ہوا. مطلب میں نے اس لحاظ سے پوچھا. تھینک یو عدیل یار، بالکل. تھینک یو ویری بہت مچ فار شکریہ، کمنگ. بہت اور اچھا شکریہ آپ تھینک یو. ایک اور چیز ممتاز صاحب میں بتانا بھول گیا ہمارے جتنی ہاں ہاں ویورز ہیں سب کو، کہ عدیل میرا فیوریٹ بلاگر ہے، اچھا. اور ہی از ون آف دا بیسٹ کہ تمام لوگ جو ہیں اس کو سپورٹ کریں. ایسے سپورٹ نہ کریں، آپ جائیں اس کے چینل پہ، اسی نام کا چینل ہے ایکسپلور ود عدیل خان، آپ دیکھیں اور آپ خود ہی لائک کریں گے، کیونکہ اس کا کانٹینٹ بالکل ڈفرینٹ ہے، بہت ہی پروفیشنل ہے ممتاز صاحب، بہت پروفیشنل ہے. نہیں، میں نے اور دیکھا یہ ایک کہ دو، کیونکہ تم نے پہلے ذکر کیا تھا، میں نے تو میں نے بالکل آپ سے ذکر ایک دو ولاگ اس کے دیکھے ہیں اور بہت ہی بالکل اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. بالکل بالکل. اور ظاہر اور سی اچھا بات ہے، سب سے اس میں مجھے میں تو آپ کو صرف پتا ہے کہ ٹریول کا شوقین ہوں میں، تو جو جہاں بھی ٹریول آ جاتا ہے نا، کوئی جگہیں آ جاتی ہیں، کوئی ایسی بلڈنگز آ جاتی ہیں، بس میں اس کا تو پھر آپ کو پتا ہے دیوانہ ہو اچھا جاتا ہوں. ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ آف کورس ہم بناتے تو ہیں کہ لوگ دیکھیں اور اپریشیٹ کریں، لیکن یہ جو میں ولاگس بناتا ہوں یہ پیورلی اپنے پرسنل جسے کہتے ہیں نا کہ خواہش اور خوشی کے لیے بناتا ہوں، رادر دین کے فالوئنگ. آف کورس جس کو دیکھنا چاہتا ہے اور کامنٹ کرنا چاہتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، پازیٹیو کامنٹس آتے ہیں، عامر کامنٹ کرتے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن میں کبھی بھی جو ہے وہ اس ریس میں نہیں جانا چاہتا کہ جی بہت سبسکرائبرز ہوں اور بہت زیادہ جو ہے وہ فالوئنگ ہو اور اس کو مانیٹائز، مطلب وہ سوچ نہیں ہے میری. تو یہ میں صرف سمجھ گیا جیسے آپ کا پوائنٹ، میں سمجھ ایک گیا. چیز آرکائیو میں رہے ہمیشہ نا، جی آپ یہ چاہتے ہو، لیکن یہ کہ اس کے لیے بھی بھائی ضروری ہے موٹیویشن ہو، کیونکہ نہیں وہ میں نے عامر وہ دوسری بات کر رہا ہے، عدیل دوسری بات کر رہا ہے. یہ نہیں ایک وہی چیز بول رہا ہوتی ہوں ہے سر، سیلف سیٹسفیکشن جو ہے نا، جی سیٹسفیکشن. آدمی، ہاں یہ انسان اپنی ذات کو خوش رکھنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے بعض دفعہ، تو عدیل اس کی بات کر رہے ہیں. اور ابھی مگر جو میری ممتاز صاحب بہت پروفیشنل ہے یہ. زندگی کا سب سے مشکل ہاں جو میں نے ولاگ ڈیفینیٹلی. بنایا وہ میں نے بنایا لاس ویگس میں، اچھا. کیونکہ وہ آف کورس میرا فیملی چینل ایک سینس میں ہے، اور مجھے وہ چیزیں دکھانی ہے جو میری فیملی میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکے. PG-18 کا آپ کو وہ کرنا تھا نا تو خیال. لاس ویگس میں مجھے بڑی مشکل ہوئی، لیکن الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جب میرے دوستوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا یہ ولاگ دیکھ کے لگا ہی نہیں کہ یہ ویگس ہے. میں بھی بالکل سیم یہی بات بولنے والا تھا کہ تم نے کس طرح بنا لیا کہ لاس ویگس میں ایسی چیز بنا لی کہ جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے میں کوئی اعتراض نہ ہو. یہ آپ دیکھیں گے تو پھر آپ لاس ویگس کمنٹ تو کریے پھر گا. لاس ویگس ہے، میں دیکھوں ضرور. گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینکس فار تھینک گیونگ یو می ویری چانس. مچ عدیل ونس السلام اگین، علیکم. تھینک یو ویری مچ ٹو جوائن اس، اور بہت ہیو اے شکریہ. نائس میٹنگ، اور آتے رہیے گا جب بھی ٹائم ملے. جی تھینک یو تھینک یو ویری سو مچ. مچ. السلام تھینک یو علیکم. ویری مچ. وعلیکم السلام. جی ممتاز صاحب ہی از اے بریلینٹ، ہی از ون آف دا ہاں بیسٹ آئی ہیو سین، اس کا بھائی اتنا میں آپ کو پیارا اس کا بتا رہا کیمرہ ہوں ورک کہ ہے نا. عدیل نے 11 سال افغانستان میں گزارے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. 11 سال اس دور میں افغانستان میں گزارے جس میں آدمی 11 دن نہیں گزار سکتا. صحیح بات ہے، تو صحیح بات اس کو زندگی کا سب سے بڑا تجربہ تو وہ 11 سال ہے، وہی سے کبھی بھولے گا نہیں وہ.
वहीं से हो गया। اور اس کا دل ویسے ہی مضبوط ہو گیا ہوگا, جو اس کو جن بھوت کیا کریں گے, جو 11 ہاں سال اس کو افغانستان میں رہ لے ہاں تو صحیح جن بات بھوت ہے، بھی نہیں آتے اس کے پاس. حقیقت چلے ہے۔ پھر آپ اپنی اینڈنگ اسٹوری کی طرف چلیں. چلے سیلی ہاؤس, ون آف دا موسٹ ہانٹیڈ ہاؤس ان دا ورلڈ, 508 نارتھ سیکنڈ اسٹریٹ, ایچسن کینسس پر واقع یہ گھر 150 سال سے اسپوکی وائبس اور واقعات کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنی شہرت رکھتا ہے, اور آرگیوبلی اس ہاؤس کو دنیا کے سب سے ہانٹیڈ ہاؤس میں مانا جاتا ہے. آئیے کچھ چیزوں پہ نظر ڈالتے ہیں. ایک کپل جو کہ وہاں رہتا تھا عجیب و غریب واقعات کوٹ کرتا ہے. وہ اس گھر میں رہتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس گھر کے میل کی باڈی پر اسکریچز کے نشان اپیئر ہو جاتے تھے. گھر کی تمام پکچرز اپ سائڈ ڈاؤن گھوم جاتی تھیں. گھر میں موجود موم بتیاں خود بخود جل جاتی تھیں. ان کے بچے کی نرسری جو ان لوگوں نے بنائی ہوئی تھی, ٹوائے خود بخود زمین پر بکھرے ہوتے تھے, اور کچھ دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ زمین پر سرکل فارمیشن میں رکھے ہوتے تھے. جب سائیکک نے پہلی دفعہ اس گھر کا وزٹ کیا تو اس نے بتایا کہ 7 سال کی ایک بچی جس کا نام سیلی ہے وہ وہاں پریزنٹ ہے. اس کے بعد سے اس ہاؤس کا نام سیلی ہاؤس پڑ گیا. یہ گھر 1867 سے 1871 کے درمیان بنا تھا. اس کو بنانے والے مائیکل فنی جو کہ ایک ڈاکٹر تھے اور اس کا بیٹا چارلس فنی تھے. کہتے ہیں ریسنٹ لاسٹ اونر میں سے ایک نے سیلی کو اپنے کچن میں دیکھا تھا. اگر آپ وزٹ کریں اس ہاؤس کا تو وہ ڈرائنگ وزٹر سینٹر میں لگی ہوئی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلی کا حلیہ اور شکل کیا تھی. ضروری نہیں کہ ہانٹیڈ ہاؤس صرف ڈیمونک ہوں, بلکہ ہانٹیڈ ہاؤس ان جگہوں کو کہا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ پیرانارمل ایکٹیویٹی ہو, جو کہ ڈیمونک اور نان ڈیمونک بھی ہوتی ہے. مگر اس گھر کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو دنیا کے موسٹ ہانٹیڈ ترین گھروں میں ایک مانا جاتا ہے. لیری ولسن جس نے اس گھر کو 3 دفعہ انویسٹیگیٹ کیا ہے, وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہاؤس سمپلی اس لڑکی کے بھوت کی وجہ سے ہانٹیڈ نہیں, بلکہ یہاں اور بھی اینٹیٹیز ہیں جو کہ ڈارک اینٹیٹیز ہو سکتی ہیں. 2013 میں جب ولسن نے سیکنڈ ٹائم اس گھر کا وزٹ کیا تو اس کو زبردست اسٹمک پین ہوا تھا, اور اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بلی اپنے پنجوں سے اس کے جسم پر خراشیں مار رہی ہے. ولسن اپنی سیکنڈ ٹرپ کا EVP ریکارڈ شیئر کرتے ہیں جس میں کلیئرلی کوئی کہہ رہا ہے کم سی, یعنی آؤ دیکھو آؤ دیکھو. ایچسن ٹورزم ڈائریکٹر ماریا ملر اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہیں کہ ڈائننگ روم ایریا میں کوئی بھاگتا ہوا نظر آتا ہے, اور کوئی لڑکی آپریشن ٹیبل پر لیٹی نظر آتی ہے کہ جس کا اپینڈکس کھلا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیڑھیوں کے نیچے ایک آدمی اکثر کھڑا ہوا نظر آتا ہے جو کہ شیڈو شیپ میں ہوتا ہے, اور ایک کپل بھی نظر آتا ہے جو ہر وقت لڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ماریا ایچسن یہ جگہ جوائن کرنے سے پہلے پیرانارمل بلیور تھیں, مگر ان کو کبھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ پیرانارمل ہیپننگ یا واقعات اتنے شدید ہو سکتے ہیں. پچھلے 3 سالوں سے یہ یہاں ہیں. بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ یہ نرسری میں تھیں گروپ ٹور پر. ایک کپل ماسٹر بیڈ روم میں تھا. وہ آپس میں مذاق کر رہے تھے کہ ماریا کو بلانا ہے تو دروازے پر نوک کرو. انہوں نے جیسے ہی مذاق میں نوک کیا ان کو سیلنگ سے نوک آنے لگی, اور ان کو ایک آدمی دیوار سے باہر آتا نظر آیا اور ان کو دیکھنے لگا کہ جیسے پوچھ رہا ہو کہ یو نوک کیا چاہیے, اور پھر غائب ہو گیا. پھر کپل کے میل کو اپنی گردن پر دباؤ محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے, اور فیمیل کو اپنی تھائس پر اسکریچنگ فیل ہوئی جیسے کوئی جانور اسکریچ کر رہا ہے. ملر نے ایک اور چیز ایکسپیرینس کی کہ کوئنز اس کی پاکٹ سے غائب ہو جاتے تھے جب وہ پراپرٹی میں ہوتی تھی.
پھر کچھ دن کے بعد خود بخود اس کی پاکٹ میں مل بھی جاتے تھے۔ نرسری میں جو ٹوائس رکھے ہوئے تھے وہ خود بخود بولنے لگتے تھے، اور جو بول نہیں سکتے تھے وہ ہلنے لگتے تھے، یعنی وہ ٹوائس جن کے اندر آواز ہوتی ہے وہ بولنا شروع ہو جاتے تھے، اور جو اسٹف ٹوائز ہوتے تھے وہ ہلتے رہتے تھے۔ اسٹرینج کول اسپاٹس پراپرٹی کے اراؤنڈ میں مختلف جگہوں پہ تھے۔ ان ایکسپلین آگ لگنا پراپرٹی میں نارمل تھا، اور مسٹیریس اٹیکس اور جانور کی غراٹ اس گھر میں عام بات ہے۔ جانوروں یعنی پالتو پیٹس کو گھر میں گھسنے سے انکار کر دینا یہاں پہ نارمل ہے۔ جانور اس گھر میں گھسنے سے انکار کر دیتے ہیں اور باقاعدہ ایگریسو موڈ میں آ جاتے ہیں۔ وائلڈ لائف اس گھر کے آس پاس محسوس نہیں ہوتی۔ شیڈو بیڈ روم میں آتے جاتے نظر آتے ہیں، گویا کہ یہ ان کے استعمال میں ہو۔ ایک انویسٹیگیٹر یہاں انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ اس نے پرووک کرنے کے لیے کہا کہ ان دا نیم آف جیسس اپنے آپ کو ظاہر کرو۔ اسٹریٹ اوے اس کو اپنی کمر پر اسکریچز محسوس ہوئی۔ جب پین کی وجہ سے اس نے اپنی شرٹ اتاری تو وہ پیچھے سے پوری خون میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس کی کمر پر 20 سے 25 گہرے اسکریچز تھے۔ وہ کیتھولک تھا، وہ کیتھولک چرچ گیا اور وہاں سے ہولی واٹر کی بوتل بھر کر لایا اور اس روم میں پھر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے ہوش اڑ گئے جب اس نے دیکھا کہ بوتل پوری خالی تھی، پورا پانی ایوپریٹ ہو چکا تھا۔ الیکٹرک آئٹمز اکثر میل فنکشن کر جاتے ہیں، ای ایم ایف صحیح طرح سے کام نہیں کرتا۔ موشن الارم رکھیں تو وہ خود بخود الارم دینے لگتے ہیں۔ موشن الارم اس ڈیوائس کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ ایک کونے سے دوسرے کونے پہ رکھتے ہیں، اگر اس کے درمیان سے کوئی گزرتا ہے تو وہ اس کی موشن ڈیٹیکٹ کر کے الارم دیتا ہے۔ تو وہاں نارملی کوئی بھی نہیں ہوتا اور وہ خود بخود بجنے لگتا ہے، یعنی کہ اس کے درمیان سے کوئی چیز گزرتی ہے۔ سیلی کے روم میں اکثر بالز خود بخود رول ہو رہی ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی ان سے کھیل رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ لوکل اتھارٹی کے مطابق سیلی نام کی کوئی بچی اس ٹاؤن میں کبھی نہیں رہی۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ کیا فینومینا ہے جس نے اس گھر کو موسٹ ہانٹڈ ہاؤس آف دا ورلڈ بنا دیا ہے، یا ون آف دا موسٹ ہانٹڈ گھر؟ اس کا فیصلہ تو وہی کر سکتے ہیں جو اس گھر میں کبھی وزٹ کریں گے۔ جی ممتاز صاحب، بہت زبردست، بہت زبردست۔ سیلی سیلی جو ہے وہ چھا گئی۔ ہاں اچھا، سیلی کا جو ہے نا ممتاز صاحب، یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ کم ذکر ہوتا ہے۔ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے دوسرے ہاؤسز کا ہوتا ہے، مگر یہ کہ یہ وہ جیسے آپ بولتے ہیں نا کہ جملہ بولتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ پوزیشن جو ہو وہ ڈیمونک ہو۔ پوزیشن وہ ہوتا ہے بیسیکلی جہاں پہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ کنٹینیوس ہوتا رہے گا، 24 گھنٹے آپ جائیں گے نا، تو یہ اسی لیے موسٹ ہانٹڈ کہلاتا ہے یہ۔ تو اور یہ کہ دونوں قسم کی چیزیں ہیں، اور مزیدار بات دیکھیں کہ آپ یہ کہ گھر بیسیکلی جو ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو وہ تو اب وہ تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کی ملکیت بن گیا نا مرزا صاحب، وہ جو ہیریٹیج ہوتا ہے وہ کر دیا نا انہوں نے۔ اب وہ گھر کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی بیچ نہیں سکتا، وہ تو گورنمنٹ کے اس میں تو بہت اچھی تھی یار، بڑی فیسینیٹنگ اور بہت اچھی۔ آج کی اسٹریم جو ہے ممتاز صاحب مجھے تو بڑا مزہ آیا، اور یہ کہ ہم نے 170 سال پرانا تو گھر ہے یار، 170 ایئرس۔ ہاں وہ تقریباً، اور وہ بنایا بھی کسی اس نے ڈاکٹر نہیں تھا۔ تو اور مجھے سب سے مزیدار بات یہ لگی کہ جو تمام جتنی بھی تحقیقات کے بعد جو ہے وہاں کی لوکل اتھارٹی بولی ہے کہ سیلی تو یہاں رہتی نہیں تھی کوئی، تو اب وہ سیلی نہیں، ہاں اب وہ سیلی نہیں ہے تو کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ کہ ہاں سیلی ہے، ہاں وہ سیلی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ کے آخری ورڈز ممتاز صاحب کچھ آپ کہنا چاہیں؟ پہلے آپ کہہ لیں پھر میں۔ اچھا، میری طرف سے تو بس یہی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ آج کل جو ہے خاص طور پہ کراچی کے اندر جو ہے بڑے حالات خراب ہیں، اور اپنے جو جتنے بھی پڑوس وغیرہ ہیں تو ادھر اپنا نظر رکھیں، باہر نکلیں دیکھ بھال کے نکلیں پلیز،
بہت زیادہ اس طرح کی رپورٹیں مل رہی ہیں کراچی سے کہ کسی کا کچھ چھن گیا، کسی کا کچھ چھن گیا، کسی کا کچھ چوری ہو گیا. تو اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا، اپنے جاننے والوں کا سب کا خیال رکھیں. جی ممتاز صاحب. بھائی میں تو اپنے لسنر سے گزارش کروں گا کہ ہم کو ای میلز کی ضرورت ہے. ای میلز زیادہ سے زیادہ بھیجیں اپنے ساتھ ہونے والے سچے واقعات واٹس ایپ کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے. ہمارا آفیشیل ای میل ہے، ورنہ واٹس ایپ کا نمبر ہے. بھیجیں، ضرور بھیجیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے، آپ لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو انٹرٹین کرتے ہیں، ہر ای میلز کو دیکھیں گے، اپنا ٹائم بڑھا دیں گے ہم اپنے پروگرام کا، لیکن آپ بھیجیں ضرور. بالکل. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، ہم سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.